الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين آميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللہ کی ذات کریم نے کل بڑے اچھے ارشادات فرمائے تھے، اور یہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ تسلسل ہے، اور ایک مضمون جو ہے کچھ تھوڑا بیان کر لیتے ہیں، پھر تھوڑا رہ جاتا ہے، پھر دوسرے دن اس کو ملاتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ کل کا جو سبق پڑھا ہوا ہوتا ہے اگر اس کو اپنی نگاہ میں رکھیں، اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہیں، تو پھر یہ قرآن کو سننے کا اور قرآن کو پڑھنے کا ایک علیحدہ سے لطف انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. اور جو اللہ کے ذات کریم جس کے ساتھ مہربان ہوتا ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اس کے دل کے اندر اپنا نور داخل کر دیتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر نور پیدا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، بدیوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے قابل بنا دیا. اس لیے آپ کوشش کریں تھوڑا سا توجہ، اور اگر آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی جو عنایات ہیں اس سے آپ مستفید ہوں گے. اور قرآن کے ایک لفظ کے اوپر جیسے ہم پڑھتے ہیں نا الف لام میم، الف کے علیحدہ 30 نیکی اور لام کی علیحدہ، میم کی علیحدہ، ہر لفظ کے اوپر نیکیاں ہیں. اس لیے یہ کتنے ہم الفاظ پڑھتے ہیں روزانہ،
اگر ہمارے دل کے اندر یہ کیفیت ہو کہ یہ دنیا کے بارے میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی حدیث فرمائی کہ اے میرے صحابہ دنیا چل پڑی اور آخرت بھی چل پڑی، یعنی کہ دنیا بھی چل پڑی، چل رہی ہے، اور اس کے پیچھے آخرت بھی آنے والی۔ آخرت ابدی ہے اور دنیا مٹنے والی ہے، اور آخرت اس کو مٹا دے گی۔ اس لیے یہ جو نیکیاں ہیں یہ تو پھر آخرت میں پتہ چلے گا ہمیں کہ یہ ہم جو اب کرتے رہے کیسے کرتے۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا پہلے کل جو ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سادہ سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہت ہی بہتر اور باقی تر ہے۔ خزانے دنیا کے سارے، زمین کے اندر جو کچھ ہے جس کو چاہے اللہ دیتا ہے۔ جیسے سورہ حدید کے اندر اللہ نے فرمایا میں نے لوہے کو اتارا جس کے اندر بہت زیادہ قوت ہے۔ اگر تھوڑا سا تدبر اور فکر ہوتا تو ہم اس لوہے کے اوپر غور کرتے، تحقیق کرتے کہ اللہ کہہ رہے ہے اس کے اندر قوت ہے، تو ہم اس سے کوئی آگے اس کی قوت کو استعمال کرتے، لیکن خرافات میں کھو بس ہماری جو کیفیت ہے، ہماری جو صحابہ کے بعد جو ہماری دنیا ہے وہ بگڑ گئی۔ ہم دنیا کے بس متاع و مال کے پیچھے چلے گئے۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعنہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین۔ اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، صرف مستطاعت جو تمہارے پاس استطاعت ہے بندگی کی وہ بندگی کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قوت سے باہر ہو جاؤ، دائرے سے باہر نکل جاؤ، تمہاری بساط نہیں ہے کہ تم 60 روزے رکھ سکو، میں نے صرف 30 روزے رکھے۔ تمہاری بساط نہیں ہے کہ 50 نمازیں پڑھ سکو، صرف 5 نماز، اور 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا، 30 روزوں کا ثواب پورے سال کا ثواب۔ اگر 6 اوپر سے رکھ لیں جو شوال کے روزے ہوتے ہیں تو پھر 310 سے ضرب دے دیں، 360 پورے سال کے روزے بن جائیں۔ ایک ایک لفظ پہ نیکی ہے، تو اللہ فرماتے میرے پاس جو کچھ ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے، اور اس شخص سے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہے وہ پھر قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہے۔ یہ متاع دنیا جو ہے سب سے بڑی متاع جو ہے حامان اور قارون کو دی گئی، جس کی چابیاں خزانوں کی، جن کی بہت ایک زبردست قوت والی فوج پوری، ایک کمانڈ، ایک کمپنی اٹھاتی ہے۔ اندازہ لگائیں کتنے اس کے خزانے ہوں گے، کتنے اس کے گودام ہوں گے کہ جس کی ایک کمپنی جو ہے، ایک پورا جتھا جو انسانوں کا ہے وہ اس کی چابیوں کو اٹھاتا ہے۔ لیکن مٹیے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ جب اللہ اس کو مٹانے کے لیے آیا تو وہی لوگ جو چند سیکنڈ پہلے تمنا کر رہے تھے کہ یہ سونا، یہ زیور، یہ پورا ٹھاٹ باٹ جو اس کو دیا گیا ہمیں بھی ملتا، اور اسی وقت ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نگل جائے۔ اور وہی لوگ جن کی زبانوں میں، جن کی دل کے اندر خواہشیں انگڑائیاں لے رہی تھی، اسی وقت انہوں نے توبہ اور تائب کرنے شروع کر دی کہ اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں تیری رضا چاہیے، ہم تیرے غصے سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تیری ناراضگی سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو تھوڑی تھوڑی آدمی انسان اپنے اوپر وارد کر لے تو راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، اور وہ پھر پیش ہونے والا ہے، وہ میرے پاس پیش ہوگا۔ یہ پہلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پھر میرے پاس جب آئے گا پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، اس کے عذر کا چوتھا اللہ تعالیٰ نے جو پہلے انہوں نے کہا تھا ہم اچک لیے جائیں گے، ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، ہماری بلڈنگیں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھر برباد ہو جائیں گے، ہماری اولادوں کو برباد کر دیا جائے گا کہ اگر آپ دین متین کے اوپر قائم ہو جائیں۔ تو اللہ نے یہ
ان کو یہ جواب دیا کہ دنیا کی یہ موجودہ زندگی جس کی مقدار کسی کے لیے بھی چند سالوں سے زیادہ نہیں ہے، المتاع دنیا قلیل ہے، اور یہ اللہ کا دین انسان سے صرف یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا کی متاع حیات کو چھوڑ دے، بلکہ صرف یہ کہتا ہے کہ جو حدود اللہ نے مقرر کی ہے اس حدود کے اندر، ان حدود کے اندر اس متاع کو استعمال کرو، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ اعمال کی دنیا ہے، یہ دنیا کھیتی ہے، اس کے اندر نیکیاں کرو گے تو اللہ تمہیں جنت کا عطا فرمائے، اور یہ لیکن ہے یہ مختصر، جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال تو دنیا میں ایسی ہے جیسے ایک مسافر آیا اور اس نے ایک درخت کے نیچے چند گھنٹوں کے لیے یا چند منٹوں کے لیے یا چند سا کے لیے تھکا ماندہ آیا اور سائے کے اندر لیٹا، اور پھر وہ سائے کو چھوڑ کے تو آگے چلے گئے۔ میں تو دنیا میں ایسے رہتا ہوں، اب اپنی آپ کی کیفیت دیکھ لیں۔ اور بعض اوقات ایسا آزمائش ہوتی ہے کہ انسان مسجد کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت آزمائش آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی کام ضروری آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی کام، ایسی لالچ آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو استقامت دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی خود ہی کر دیتا ہے۔ ایک مثال، بڑی دنیاوی مثال ہے، ہمارے امیر تھے رانا اللہ خان صاحب لاہور کے، تو ان کے پاس یہ مرسیڈیز اور اوپل ریکارڈ کی ایجنسی تھی جرمنی کی، تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دینے کے لیے، وہ تربیت گاہ تھی تو میں انہوں نے بتایا کہ میں جب تربیت گاہ کے لیے نکلا ٹائم تو ادھر سے مجھے فون آ گیا، فیکس آ گئی کہ فلاں ڈائریکٹر جو ہیں کمپنی کے وہ آ رہے ہیں اور یہ ان کی فلائٹ ہے۔ میں نے کہا یہی نماز کا ٹائم ہے، یہی پڑھانے کا ٹائم ہے، یہی پڑھنے کا ٹائم ہے، یہی تربیت گاہ کا ٹائم ہے، اور ادھر سے فلائٹ آ رہی۔ میں نے کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میری نیت درست ہے، وہ جانے اور وہ اس کا جو ایئرپورٹ پہ انتظار کرے، میں پہلے اپنا دین کا کام کروں۔ کئی تبلیغی جماعت والے بھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک میں نے میرے جاننے والے ان کے ٹیلی فون آیا کہ آپ کا بیٹا گر گیا ہے اور چلے کے لیے جا رہے تھے تو آیا کہ اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، اچھا اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، اس کا علاج تو اللہ نے کرنا ہے، ٹھیک اللہ نے کرا، میں اللہ کے راستے میں نکل گیا ہوں، میں واپس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ نے ان کے بیٹے کا بازو بھی بچا لیا۔ تو اسی طرح رانا اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ایئرپورٹ پہ گیا اپنے معاملات کو ختم کر کے تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ فلائٹ جو ہے 4 گھنٹے لیٹ ہے۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اللہ آسانیاں بھی پیدا کر دے، اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے نہیں تو پھر آسانیاں کیسے پیدا ہوں گی؟ اللہ کا کام کریں گے تو اللہ کو خود تمہارے کام کر دے گا۔ نکلو تو صحیح اللہ کے راستے میں، ہم نکلتے نہیں۔ ادھر میں یہ کہہ رہے تھے نا بابی امام صاحب، اذان ہوتی ہے 15 منٹ پہلے، عشاء کی نماز کی اذان 15 منٹ پہلے، اور ظہر کی نماز کی آدھا گھنٹہ پہلے، عصر کی نماز 15 منٹ پہلے، فجر کی نماز آدھا گھنٹے پہلے اذان ہوتی ہے۔ اور وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو اذان سنتے ہیں اور مسجد کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کثرت سے میں نے یہاں دیکھا کہ ہم 3 نمازی 4 نمازی تھے جب ہم نے جماعت کھڑی کی ہے، اور بعد میں سارے ہم لوگ اکٹھے ہوئے۔ اگر ہم 5 منٹ پہلے اللہ کے لیے سیکریفائی کریں، اپنی جنت کے لیے سیکریفائی کریں، اپنے دل کی کثافتوں کو جو ہمارے دماغ کی فضولیات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے استعمال کریں، اور اللہ کا خوف اپنے اوپر وارد کریں کہ اللہ میں تیرے گھر کی طرف چل رہا ہوں، اور وہ خوف پورا اوپر متعین ہو، اور پھر چہرہ مزین ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا، اور لوگ آپ کو میں آ رہا تھا نا، بڑی ٹریفک بلاک تھی، گاڑی والے نے روک کے مجھے ہاتھ دیا کہ آپ نکلیں جی، جائے نکلے تو صحیح نا جی، قدم اٹھائیں تو صحیح نا، کہیں تو صحیح نا جی میں اللہ تیرے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ راستے بھی کھول دے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں متاع نا متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین، یہ میرے پاس پیش ہوں گے اور ان کو پتہ چلے گا کہ میں کیسے ان کو پھر ان کا یہ ان 2 باتوں کو جو پہلے میں نے بیان عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ یہ کفار مکہ جو تھے ان کے پاس مال و دولت و ساری تجارت ان کے پاس تھی، صرف ان کا رونا یہ تھا، جیسے آج کی یہ کیفیت ہے ہماری کہ مار پڑ رہی ہے ہمیں،
جب ہماری 100 منزلہ بلڈنگیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے پاس ہتھیار کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا مستطاعتم، جو تمہارے پاس استطاعت ہے اس کو طاقت بنا کے رکھو، گھوڑے رکھو طاقت۔ جیسے وہ بن بلہ کا بڑا مشہور قصہ ہے نا، کہ وہ جب اندرس کو فتح ہوئی تو اللہ کے محل سے باہر اس کو پکڑ لیا گیا، اور پکڑ کے باہر اس نے لاکھوں خان نے تو اسے تو قید رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کو ناشتے پہ بلایا، اسے کہا آج بادشاہ نے جو لاکھوں خان نے تمہیں ناشتے پہ بلایا۔ وہ جب ناشتے بلایا تو پلیٹیں بڑی ہوئی تھی، پراتیں بڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر انہوں نے پردے ڈالے ہوئے تھے، پردے اٹھائے تو اس کے اندر ہیرے موتی جواہرات سونا پڑا۔ ان کا کھاؤ، ان کا یہ کھانے کی چیز ہے۔ اگر یہ کھانے کی چیز نہیں تھی اس کو جمع کیوں کیا؟ اس سے گھوڑے اور تلواریں اور فوج کیوں نہیں بنائی جو میرا مقابلہ کرتی؟ اور پھر نمدے کے اندر ان کو سی کے میدان کے اندر ڈالا گیا، اور اس کے اوپر اس نے اپنی فوج کو کہا اس کے اوپر گھوڑے دراؤ۔ عمل کی دنیا میں فیصلے تلوار کرتی ہے، لیکن ہم سب بھول گئے اس باتوں کو۔ ہمارے ممبر اور محراب سے بھی بس ایسی صوفیانہ گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ یہ قرآن جو ہے انقلابی کلام ہے۔ یہ کچھ سونے نہیں دیتا قرآن۔ جس کا سینے میں قرآن چلے جاتا ہے پھر اس کی حیات جو ہے وہ دنیا میں اس کی حیات اس کو تنگ کر دیتی ہے کہ چل نکل، اس کو پھیلا، جا بدود لوگوں کو بتا کہ میرے جیسا جاہل آدمی بھی آج قرآن پڑھ رہا ہے۔ اس لیے اس سے محبت کریں اور بھول نہ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ، بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا۔ یوم ینادی فیقولو، اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تزعمون، میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ وہ جواب پوچھیں گے اللہ کہ دو، اس کا تعلق یہ پہلی جو میں نے آیت کی پڑھی ہے اس کے ساتھ آخری فکر کے ساتھ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر شرک اور بت پرستی اور انکار نبوت کی جس گمراہی پر یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں، آخرت کی ابدی زندگی میں اس کا کیسا برا نتیجہ ان کے سامنے آنے والا ہے۔ اس سے یہ آس دلانا اللہ کا مقصود تھا کہ فرض کرو دنیا میں تم پر کوئی آفت نہ بھی آئے، لیکن یہ یہاں کی زندگی تو مختصر ہے نا جی۔ تو جب ادھر بلایا جائے گا پھر تمہیں پوچھا جائے گا کون تم تزعمون، کیا گمان رکھتے تھے تم، بتاؤ آپ کیا سوچ تھی تمہاری کہ یہ نفع کا سودا ہے یا تم نے نقصان کا سودا کیا؟ قال الذین حق علیہم القول ربنا، اب اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا۔ وہ جن سے پوچھا جا رہا تھا وہ نہیں جواب دیں گے، بلکہ شیطان بولیں گے، گمراہ کرنے والے بت بولیں گے، تاکہ ہم جلدی سے یہ جن کو ہم نے گمراہ کیا یہ نہ کہتے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ وہ کہیں گے حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اے اللہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، اغوینا کما اغوینا، ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے۔ تبرأنا علیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم آپ کے سامنے اب اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شیاطین جن کو دنیا میں اللہ کا شریک بنایا گیا تھا، ان کی بات کے مقابلے میں خدا اور اس کے رسولوں کی بات کو ہم نے رد کیا تھا۔ جن کے اعتبار پر صراط مستقیم کو چھوڑ کر زندگی کے غلط راستے ہم نے اختیار کیے تھے، ایسے لوگوں کو خواہ کسی نے بھی اللہ اور رب کہا ہو یا نہ کہا ہو، بہرحال جب ان کی اطاعت اور پیروی اس طرح کی گئی جیسی خدا کی ہوتی ہے تو لازماً انہیں بھی خدائی میں انہوں نے شریک کیا۔ اب اگر ہم کسی کا قانون مانتے ہیں اللہ کا قانون نہیں مانتے تو ہم ان کو خدائی کے اندر شریک کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے قانون کے علاوہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو میرے حکم کے علاوہ، میرے قانون کے علاوہ کسی اور حکم کو تسلیم کرے گا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ 3 دفعہ سورہ مائدہ میں فرمایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی ان کو ہم نے اللہ آگے پھر وہ کیا کہتے ہیں تبرأنا علیک، ہم بری ہوتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، اب ہم نے ان کی بندگی نہیں کرتے تھے بلکہ یہ خود ہم یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے، ہم نے نہیں ان کو کہا تھا ہماری بندگی کریں، بلکہ یہ اپنی خواہشات کی بندگی کرتے تھے، اپنی عزت کی۔ یہ میں تھانے دار کے ساتھ جڑ جاؤں گا۔
میجر کے ساتھ رل جاؤں گا، کرنل کے ساتھ مل جاؤں گا، جج میرا دوست بن جائے گا تو میری بات کو سنا جائے گا، میں غلط ملت بھی کام کروں گا تو ضمانت کرا لیا۔ تو یہ ان کی بات جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے، بلکہ ہم نے ان کو صحیح بعد میں نہیں کہا کہ وکیل ادو شرکاءہم فدعواہم فلم یستجیبوا لہم وراءوا العذاب لو انہم کانوا یہتدون۔ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو، پکارو، دو آوازیں، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کی اوقات وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرتے۔ باقی انشاءاللہ اس مضمون کو کل بیان کریں گے، بڑا اہم مضمون ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ اللہ ہمارا پڑھنا بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہمارے سینے کو ہدایت کے لیے اللہ کھول دے، اللہ ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دے، اللہ ہم لوگوں میں شامل فرما دے جن کے اوپر تو خاص اپنا کرم فرماتا ہے، اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ شرک کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما، آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا۔ آمین۔ اللہ یا اللہ، تیرے سوا نہ کوئی مار سکتا ہے، نہ جلا سکتا ہے، نہ کھلا سکتا ہے، نہ پلا سکتا ہے، نہ کوئی حاجت پوری کر سکتا ہے تیرے سوا یا اللہ، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ گنج بخش ہے یا اللہ۔ سب اللہ، یہ سب کے حوصلے اللہ آپ ہیں، سب کچھ اللہ آپ ہیں، سب کچھ اللہ۔ فریاد ہماری سن لے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمارے فلسطین بھائیوں کے اوپر رحم فرما آمین۔ اللہ، ان کے اوپر مہربان ہو جا یا اللہ، معاف کر دے ان کی آزمائش اللہ، اللہ ان کے اوپر مہربان ہو جا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اللہ وہ بکا کر رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما دے، اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما دے، اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا